السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، 4 باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ جمعۃ الوداع، جسے آخری جمعہ کے نام سے ہمارے یہاں کہنے کا رواج ہے، اس تعلق سے پہلی بات. دوسری بات لیلۃ الجائزہ کیا ہے. تیسری بات صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے. اور چوتھی بات عید الفطر کسے کہتے ہیں. یہ 4 باتیں اس مختصر وقت میں عرض کرنی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جمعۃ الوداع کے بارے میں بعد میں عرض کروں، اس سے پہلے یہ بات عرض کر آگے بڑھوں کہ اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، اور آخری عشرے کے بھی بچے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. اب ان بچے کچھ دنوں کے اندر اپنے آپ کو ہمیں عبادت میں لگانا ضروری ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ ان بچے کچھ ایام میں بھی ہم بھرپور عبادت انجام نہیں دے پا رہے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی برکت سے اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دے دیتے ہیں، اور فرض کا 70 کے برابر درجہ دیا جاتا ہے. فقہاء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی ساری زندگی نوافل میں کھڑا رہے تو فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر ساری زندگی کا نوافل مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی فرض نماز کو اور فرض کو اتنا زیادہ درجہ ہے، تو رمضان کی برکت سے یہ نفل کا درجہ بھی فرض کو جب آ جاتا ہے تو ہم نوافل سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے. تو سنتوں کا مقام بھی کتنا بڑا. اور بات آگے بڑھ کر میں یہ کہہ دوں معذرت کے ساتھ کہ کئی کے تو فرائض بھی اس وقت چھوٹ رہے ہیں
جن کا درجہ تو 70 کے برابر ہے۔ اب ان بچے کچھ ایام میں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ لگانے کی فکر کریں۔ تو بہرکیف بات آگے بڑھاؤں، ہمارے یہاں ہی یہ کہنے کا رواج کہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ دیکھیں اس کی شرعی حیثیت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات بغور سنے، یہ بات تو ہے کہ جب رمضان میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کا کچھ مقام بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کو سید الایام اور رمضان کے مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں، جمعہ اور رمضان، تو اس کا مقام تھوڑا آگے ضرور ہوتا ہے۔ اور آگے بات یہ بھی ہے کہ اب یہ جمعہ جو اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ عیسیٰ جمعہ اگلے رمضان تک دوبارہ نہیں آ سکتا، تو اس کا مقام تھوڑا بڑھ جاتا ہے، مگر اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہ آخری جمعہ ہم کہیں اس رمضان کا، تو اس میں عبادت کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو عبادتیں دوسرے ایام میں دوسرے دنوں میں ثابت ہیں ویسے ہی اس دن میں بھی عبادتیں ہیں۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ آج کے دن میں ثابت نہیں ہے، تو اس لیے معمولی ایام میں معمولی دنوں میں جو عبادتیں کرتے وہی عبادتیں انجام دیں۔ ہاں نوافل کا تھوڑا زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت کا زیادہ اہتمام ہو جائے تو بہتر ہے۔ بہرکیف اس کو جمعۃ الوداع کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر میں بات پہلی ختم ہوئی، اب دوسری آگے بڑھاؤں۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات بھی اسے کہا جاتا ہے، جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں، یعنی عید الفطر جو دن آتا ہے اس سے پہلے آنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ انعام کی رات ہوتی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر آ کر ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف انعام ہوتا ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب آئندہ کل عید ہوتی ہے تو ہمارا اکثر مجمع بازار میں لگا رہتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو جو سب سے محبوب چیز ہے شہر میں پسندیدہ وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز وہ بازار۔ اب ہمیں اس بات میں غور کرنا ہے کہ اس مبارک رات کو ہم کس جگہ لگا رہے ہیں، اور لگانا کس جگہ ہے کہ یہ رات تو انعام کی رات ہوتی ہے۔ انعام کی رات کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی فکر کریں، اور اس رات میں ہم ایک اہم کام جو کرنا ہے وہ کام بتا کر میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ وہ یہ کام ہے کہ ہم تھوڑا استغفار کی پابندی کریں اور تھوڑا الحمدللہ کہنے کے پابند رہیں۔ استغفار اس وجہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے جتنے روزے رکھے، اللہ ہم نے جتنی تراویحاں پڑھی، اللہ ہم نے جو اعتکاف کیا، جو عبادتیں تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، جتنا انجام دیا اس میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے اللہ اسے اس استغفار کی برکت سے معاف فرما، اور الحمدللہ اس وجہ سے کہیں کہ اللہ تو نے توفیق دے دی، شکرانے میں الحمدللہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تو قبول فرما لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی نیک کام انجام دیتے تو استغفر اللہ بھی فرماتے، الحمدللہ بھی فرماتے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں تک بھی ایک بات فرمائی کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو شیطان کی کمر اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان جو بندوں پر
اللہ کے حملہ کرتا ہے وہ دو چیزوں سے کرتا ہے، یا تو نا امید بنا دیتا ہے یا تو دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم کو نا امید بھی ہونا نہیں بلکہ ریاکار بھی ہونا نہیں، ان دو چیزوں کے درمیان میں ریاکار بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، بلکہ معتدل انداز سے چلنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل نہ کر کر جنت کی امید رکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور امید حد سے زیادہ بڑھ جائے اپنے عمل پر تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ ہم معتدل انداز میں چلیں کہ ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں رہے۔ جب استغفر اللہ کہیں تو شیطان اس سے بھی ڈرتا، الحمدللہ کہیں اس سے بھی ڈرتا۔ شیطان یا تو نا امید بنا کر کہ تیری عبادت کوئی قبول نہیں، اس طریقے سے بندے کو نا امید بنا دیتا ہے، یا تو عبادتوں کو سامنے رکھ کر دل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ استغفر اللہ کہنے سے جو عبادتوں میں کمی وہ دور ہو گئی، اور الحمدللہ کہنے سے یہ بات ذہن میں اتر جاتی ہے کہ ہم تو عبادت نہیں کیے بلکہ اللہ نے جو توفیق دی، ان توفیق کی بنیاد پر ہم نے تھوڑی چھوٹی موٹی عبادتیں کر دی، اللہ بس تو قبول فرما لے۔ تو ہو سکے تو لیلۃ الجائزہ کے اندر جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں، تاکہ جو ہماری عبادتوں میں کمی بیشائیاں ہو گئی ان کی برکت سے اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ پھر آگے میں بات عید الفطر کی کروں، دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے اور ہمارے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو بھی اللہ نے ایک ایسے موقع پر رکھا جہاں ایک عبادت کی تکمیل ہو رہی تھی، اور عید الاضحیٰ کو بھی اللہ نے اس وقت رکھا جہاں بھی ایک عبادت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں دوسری جتنی قومیں ہیں ان کے یہاں جو عیدیں منائی جاتی ہیں کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر عید بنائی جاتی ہے۔ پچھلی قومیں میں بھی عید منانے کا معمول تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی جب بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی جب انہیں مائدہ نازل ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی جب نمرود کی آگ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کیا تھا۔ مگر ہمیں جو عیدیں ملی کسی چیز کو بنیاد بنا کر نہیں، جو واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا ہو ختم ہو گیا ہو۔ ہمیں جو عیدیں ملی ہر سال جب تم خوش ہو جاؤ اس وقت عید مناؤ۔ دیکھیں نبی نے فرمایا فرحۃ عند فطری وفرحۃ حین لقاء ربی، کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور جب اپنے رب سے ملیں گے تو حقیقی خوشی ملے گی۔ اب جب رمضان کا اختتام ہو تو روزوں کی تکمیل ہوگی، تو اس وقت کو تم بنیاد بنا کر دلیل بنا کر تم عید منانا۔ اب دیکھیں اگر اللہ چاہتے تو اللہ نبی کی نبوت کے دن کو بھی عید کا دن قرار دے سکتے تھے۔ اللہ چاہتے نبی نے جو ہجرت کی اس کو بھی بنیاد بنا کر عید کا دن منایا جا سکتا تھا۔ نبی جب دنیا کے اندر آئے اس کو بھی بنیاد بنا کر عید کا دن بنایا جا سکتا تھا۔ جب فتح مکہ کا موقع پیش آیا اس کو بھی دلیل بنا کر عید منائی جا سکتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا اس کو بھی دلیل بنا کر عید منائی جا سکتی تھی۔
اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو عید کی بنیاد قرار نہ دی، بلکہ جب رمضان کی تکمیل ہو تو تم خوشی خوشی سے تم عید مناؤ۔ یہ عید منانے کا دن ہے۔ اور عید الاضحیٰ کو اللہ کے نبی نے کب رکھا؟ جب حج کے ایام کی تکمیل ہو رہی تھی، اور حج میں 9 عرفات کا دن یہ حج کا عظیم الشان رکن ہے۔ اگر 9 عرفات نہ کیا جائے تو حج کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے جو عید الاضحیٰ کو رکھا تو حج کے ایام کی تکمیل پر رکھا، اور عید الفطر کو رکھا تو کس وقت رکھا؟ جب ہمارے روزوں کی تکمیل ہوئی، ہماری تراویح کی تکمیل ہوئی، ہمارے اعتکاف کی تکمیل ہوئی۔ اب تم خوشی مناتے ہوئے عید الفطر کو مناؤ۔ اب اس میں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ دیکھو، عید کہا جاتا ہے خوشی کے دن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے تو زمانہ جاہلیت کی طرز پر نیروز مہرجان کے نام سے عیدیں منائی جاتی تھیں۔ نبی جب آئے تو ان دونوں ناموں کو تبدیل کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، نیروز اور مہرجان کو تم نہ منانا، بلکہ تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منانا۔ اور عید کا دوسرا مقصد بھی یہ بیان فرمایا کہ عید کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ دوسری قوموں کے اندر جب عید آتی ہے تو کسی جگہ شراب نوشی، کسی جگہ رات میں کوئی اور چیزوں میں، عیاشی میں، کھیل کود میں مشغول ہو کر عید منائی جاتی ہے، مگر اس عید کو تم اللہ کی رضامندی کے واسطے کرنا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، ظاہری طور پر تم پاک صاف ہو کر عیدگاہ جاتے ہو تو باطنی طور پر بھی تمہیں پاک صاف اللہ روزوں کی برکت سے کریں گے۔ اور روزوں بھی کب قبول ہوں گے؟ جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ حدیث کے اندر لکھ کر ہے کہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو کر رہ جاتا ہے، اٹکا رہ جاتا ہے۔ جب بندے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو یہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ روزوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ لیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی غیبت، کبھی ہمارے سے کچھ گناہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اب روزوں کی قبولیت کو اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو بنیاد بنایا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو اس صدقہ فطر کی بنیاد پر اللہ روزے کو قبول فرمائیں گے۔ اور صدقہ فطر کو اللہ کے نبی نے اس امت کو ضروری اس لیے قرار دیا کہ امت میں ہمیشہ 2 طبقے ضرور ہوں گے، ایک مالداروں کا طبقہ، ایک غریبوں کا طبقہ۔ مالدار طبقہ جہاں عید کی خوشی منائے گا، وہی غریب بھی عید کی خوشی ضرور منانا ہے۔ دیکھیں، غریبوں کی ہمدردی اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی ہمیشہ غریبوں کا درد لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو ہمیشہ صفہ صحابہ پر، جو صفہ پر صحابہ بیٹھتے تھے، ان سے بڑا پیار، بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے ساتھیوں غور کرے، صدقہ فطر کو اسی لیے رکھا گیا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی لیں، اور جو صدقہ فطر میں کمی بیشی، جو روزوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے، اس صدقہ فطر کی ذریعے سے ہم اس کمی بیشی کو دور کرنے والے ہو جائیں۔ اب دیکھیں، جب صدقہ فطر دینے کا وقت آئے تو صحابہ کے طرز پر اس طریقے سے عمل کریں کہ صحابہ کچھ دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر لکھ کر ہے، تاکہ جہاں مالدار چیزیں خرید کر عید کی خوشی منائے، وہی غریب بھی چیزیں خرید کر عید کی خوشی منائیں اور غریب کو درد دل نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی کا اکثر طور پر جو معمول تھا صدقہ فطر ادا کرنے کا، وہ یا تو کھجور سے ادا کیا کرتے تھے یا کشمش یعنی منقے سے۔ ہاں دیکھیں، آج کل کے مالدار حضرات بھی 90 روپیے سے 10 روپیے بڑھا کر صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی دوری بات نہیں کہ ان کا صدقہ فطر ادا ہوگا، مگر نبی کے عین سنت پر عمل کریں، اس لیے کہ نبی نے منقے سے جو صدقہ فطر
فطر ادا کیا. مالدار حضرات 1000 روپیے صدقے فطر اکیلے آدمی کا دیں گے، غریب کا کچھ بھلا ہوگا. آج کل تو 100 روپیے میں کیا چیز آتی ہے. بڑے بڑے مالداروں کو بھی دیکھا کہ گھر میں 5 افراد تو 500 روپیے دے دیے، بس ختم بات. دیکھیں صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، مگر نبی کی آئین سنت جو ادا ہوگی وہ یا تو منقے سے یا تو کھجور سے دینے میں ادا ہوگی. اس میں غریب کا زیادہ بھلا ہوگا اور ہمارا بھی اللہ بھلا کریں گے جب ہم غریب کا دکھ درد اپنے دل کے اندر لیں گے. دیکھیں میرے نبی کی جو عادت تھی وہ ہمیشہ غریبوں کا درد بانٹنے کی عادت تھی. صحابہ کو بھی سبق سکھلایا کہ میرے صحابہ تم غریبوں کا درد بانٹا کرو. ہم واقعہ سن کر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے اندر صحابہ کو لے کر اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. صحابہ عیدگاہ میں داخل ہو رہے تھے. ایک یتیم بچے کو اداس دیکھا تھا. اداس دیکھ کر اللہ کے نبی یتیم بچے کی طرف آگے بڑھ کر پوچھا تھا، اے میرے بچے کیا ہوا، تو کیوں اداس کھڑا ہے؟ بچے نے کہا تھا کہ میری ماں بھی انتقال کر گئی، باپ بھی انتقال کر گیا. میری ماں ہوتی مجھے نہلاتی، میرا باپ ہوتا میری انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف آتا. آج یہ حالات فلسطین کی بھی ہے کہ وہاں ماں کا بھی انتقال ہوا، باپ کا بھی انتقال ہوا، بچے بل بلائے. اللہ کے نبی نے امت کو صحابہ کے ذریعے سے سبق دینا تھا کہ میرے صحابہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں. آج کل یہاں گرمی کا ماحول ہے تو گرمی کے ماحول کی وجہ سے سب جگہ کمیٹی والے بات کرنا بھی ہے، کر رہے ہیں، ضروری بھی ہے. بوڑھوں کا بھی خیال کیا جا رہا. الحمدللہ مجھے اس عنوان پر عرض کرنا نہیں ہے بلکہ مجھے اس عنوان پر آنا ہے کہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے نوجوان برداشت سے باہر، وہاں صحابہ کو عیدگاہ میں روک دیا گیا. صحابہ انتظار کر رہے ہیں نبی کیا کر رہے ہیں، نبی کیا کر رہے ہیں. نبی نے اس بچے کو لیا اور صحابہ عیدگاہ میں، وہ بھی مکے کی کڑی دھوپ، ہندوستان کی دھوپ نہیں، مکے کی کڑی دھوپ کے اندر جہاں ہر ہمیشہ 40 سے زیادہ ٹیمپر رہتا ہے، ایسی جگہ صحابہ کو ریکھ دیا. نبی کا معمول یہ بھی تھا کہ عید الاضحیٰ جلدی ادا کرتے، عید الفطر تاخیر سے ادا کرتے. اب یہاں عید الفطر تاخیر سے ادا ہو رہی ہے. صحابہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں. نبی اس بچے کو لیے اپنے گھر میں آئے. امت کو سبق سکھلانا تھا، یتیم کو بے بس نہ چھوڑو. فلسطین والے تڑپ رہے ہو تو عرب ممالک والوں کو یہ اجازت نہیں، عیاشی کی زندگی گزارو، ان کا دیکھ بھال بھی نہ کرو. وہاں ماں انتقال کر گئی، بم بلاسٹ ہونے سے باپ دنیا سے پردہ کر گیا، بچے بل بلا رہے ہیں، کھانے کو تڑپ رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں، تم عیاشی میں زندگی کرو. ہاں آج ہمارے یہاں بھی دیکھا جائے 10-10 ہزار کی ساڑیاں ہم خرید رہے ہیں، نوجوان 3-3 ہزار کا شوٹ خرید کر عید کی خوشی منانے کے واسطے تیار. کل قیامت کے میدان میں فلسطینی بچہ آ کر، فلسطینی بچی آ کر اگر ہماری ماں کو پکڑے، ہماری بہن کو پکڑے، ہمیں پکڑے، ہمارے بھائیوں کو پکڑ کر گلے کی پٹی پکڑ کر پوچھے کہ کھانے کو کھانا موجود نہیں تھا، پینے کو پانی موجود نہیں تھا، کپڑے پہننے پیسے موجود نہیں تھے، تم عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت ان عرب ممالک والے ہم جیسے مسلمان کیا جواب دیں گے؟ کچھ تو درد لینا ضروری تھا. درد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. نبی بھی چاہتے، امام تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کا پیچھے تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کو انتظار کرنے پر مجبور کر دیا صرف ایک یتیم بچے کے خاطر. آج یتیموں کی لاشیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئی، یتیم بچے تڑپے، وہی صحابہ کی اولاد عرب ممالک والے، مگر دل تس سے مس نہیں ہو رہے. آج بھی اگر ہمیں بچنا ہو، اگر ہم بھی ہندوستان والے یا ایشیا والے ان کی بد دعا سے بچنا ہو تو ایک کام ضرور کرنا ہوگا، وہ یہ کہ کم حالت میں ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو 2 رکعت پڑھ کر تو دعا کر دیں. اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم ان کی مدد کر سکیں، بس اللہ تو معاف کر دے، ہم دعا کرتے ہیں. اتنا کام تو سارے رمضان میں 1% لوگ بھی شاید نہیں کیے ہوں. اللہ معاف فرمائے. میں بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں اللہ کے نبی نے
اس بچے کو لیا، حضرت فاطمہ کے گھر گئے، فرمایا فاطمہ اسے نہلانا دھلانا اور حسن حسین کے جو بہترین کپڑے ہو اس کو پہنانا۔ اس کو پہنانے کے بعد اللہ کے نبی نے بچے سے پوچھا تھا، اے میرے بچے اس کے بعد دیکھ جس یتیم کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے۔ آج بھی یتیم کے سر پر اگر ہم ہاتھ رکھیں گے، یتیم کی ہمدردی، غریب کی ہمدردی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے حدیث میں اشارہ ہوا کہ روزے میں کوتاہی ہو تو یہ حقوق اللہ تھا، اور غریب کی مدد یہ حقوق العباد۔ جب غریب کی مدد ہوگی حقوق اللہ کی کمی کوتاہی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو غریب کی مدد تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی نہیں محمد اس کا ہے۔ پوچھا بچے تیرا باپ تجھے انگلی پکڑ کر جاتا تھا یا کندھے پر بٹھا کر؟ تو بچے نے کہا میرا باپ انگلی پکڑ کر جاتا تھا، نبی نے فرمایا آج میرے کندھے پر تو سوار ہو جانا۔ دیکھیں نبی نے اس یتیم بچے کو کندھے پر بٹھایا، یہاں امت کو سبق دیا، امت تم یتیموں کی بے بسی کا درد ضرور لینا۔ اگر بچے مر رہے ہوں، ماں باپ کی خبروں پر جا کر رو رہے ہوں اور ہم عیاشی میں مبتلا ہوں، 10-10 ہزار کے شوٹ پہن رہے ہوں، کیا اللہ کو جواب دینا نہیں ہے کہ اللہ ہماری گلے کی پٹی پکڑ کر مسلم حکمرانوں سے نہیں پوچھیں گے؟ عید کی خوشیاں بھی ان کی بے بس ہو گئی، اللہ پوچھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے عیدگاہ کو آئے، صحابہ انتظار کر رہے، 1.25 لاکھ صحابہ، اور ایک یتیم بچے کے خاطر نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو انتظار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں امت کو سبق دینا تھا کہ عید اصل کیا ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پرانے کپڑے پہنے تھے ایک مرتبہ، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ عمر فاروق عیدگاہ کو جاتے ہوئے بیٹے کی طرف راستے میں نظر دکھ گئی کہ بیٹا پرانے کپڑے میں، بلایا بیٹا کیا ہو گیا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو، درد دل ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا درد دل تو اس کو ہونا چاہیے ابا جان جس سے اللہ راضی نہ ہو، میرا اللہ تو امید ہے کہ مجھ سے راضی ہے۔ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز تو امیر المومنین کو 2.5 سال کی حکومت سنبھالی، 2.5 سال میں وہ حکومت کی کہ بھیڑیا بکری ایک جگہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی بچیاں بھی عید کی صبح میں آ کر شکایت کی تھی، ابا جان کپڑے پہننے کے واسطے عید کے واسطے نہیں ہے، کیا کرے؟ ابا نے کہا کہ پرانے کپڑوں کو دھو کر پہن لینا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں یہ بات مذکر ہے کہ عید کا دن تھا، عیدگاہ کو سارے تیار ہو چکے تھے، ساتھی امیر المومنین تاخیر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے امیر المومنین آپ کا ہی انتظار ہے، آپ کیوں تاخیر کر رہے؟ فرمایا کہ ایک کپڑا تھا دکھنے میں نیا نظر آ، اسے دھو کر ڈال کر وہ سوکھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ یہ ہمارے امیر المومنین چاہتے تو اللہ نے بڑی بڑی حکومتیں ان کو دی تھی، ساری دنیا کی حکومتیں نئے نئے عیاشی کے کپڑے پہن سکتے تھے، مگر امت کے غریبوں کا کیا ہوتا، اس لیے انہوں نے نئے کپڑے تک نہیں پہنے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے عید کی صبح تھی، گھر بند تھا، دروازہ بند ہے، سارے صحابہ انتظار میں، کچھ صحابہ دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا امیر المومنین سارے انتظار آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے آنکھوں سے آنسو پوچھ کر فرمایا کہ میں رو رہا ہوں، یہ عید کا دن بھی ہے وہ عید کا دن بھی ہے، عید کا دن اس لیے کہ میرے اعمال قبول ہوں، وہ عید کا دن اس لیے کہ کہیں میرے اعمال قبول نہ ہو تو میں اتنی بڑی ذمہ داری میں رہ
کر اللہ کو کیا جواب دکھاؤں گا؟ تو ساتھیوں، یہ ہمارے صحابہ تھے جن کے پورے اعمال قبول، صرف صحابی ہو جانا جنت میں جانے کی نشانی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے صحابہ عادل۔ جب نبی کے ذریعے سے یہ خوشخبری مل جائے تو سارے صحابہ جنتی۔ ایسے صحابہ کو بھی امت کو سبق دکھلانے کے واسطے انتظار کرا کر غریبوں کا درد بانٹا نبی نے، پھر فرمایا کہ دیکھو کہ میری امت غریبوں کو کبھی بے بس نہ چھوڑنا، ہر وقت بھی یاد رکھا۔ یہاں تک دیکھیں، میں آخری بات بتا کر بات کو ختم کر دوں۔ نزے کا عالم تھا، دنیا سے پردہ کرنے کے واسطے کچھ ہی لمحے میرے نبی کے باقی تھے۔ اس وقت بھی نبی نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے غریبوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت میں بھی دو الفاظ تھے، پہلا نماز کا، آخری میں جو لفظ آیا وہ غریبوں کے، غلاموں کے بارے میں آیا۔ ہم عیاشی کریں تو اللہ ضرور پوچھیں گے، ہم عیاشی کریں جو یتیم بچے ہمارے گلے کی پٹی پکڑ کر ضرور پوچھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے مالدار ہو، اللہ نے جسے کچھ سہولت دی ہو تو صدقۃ الفطر یا تو منقی کے ذریعے سے یا تو کھجور کے ذریعے سے ادا کریں، اگر نہ ہو تو جو کے ذریعے سے 280 روپیے سے ادا، اگر بالکل سہولت نہ ہو، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو 100 روپیہ تو 90 روپیہ، 10 روپیہ بڑھا کر 100 روپیہ تو ہر ایک شخص ادا کرے، تاکہ غریبوں کی زندگی بھی خوشی کی گزرے اور غریبوں کی عید بھی خوشی کی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کچھ جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا